بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم قال الله تعالى في شان حبيبه صلى الله عليه وسلم مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله میرے قابل سب احترام برادران اسلام محترم بزرگوں دوستوں بھائیوں عزیز ساتھیوں ماہ رجب شریف کی آج 13 تاریخ ہے ہر صاحب ایمان کے ذہن و خیال کے اندر ماہ رجب کے چاند کے طلوع ہونے کے فوراً بعد ختم نبوت کے تاجدار انبیاء و رسل کے سردار میرے اور آپ سب کے بلکہ تمام امت کے حقیقی غمخوار حضور پرنور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ بے مثل و بے مثال معجزہ جسے
مرتبہ موجزۂ معراج کی طرف چلے جانے کے بعد امت مسلمہ کا ہر خطیب وہ اس ماہ مبارکہ میں اپنی گفتگو کا موضوع معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بناتا ہے، مگر میں نے رجب کی تواریخ کے حوالے سے جب گزشتہ جمعہ 6 تاریخ کو آیا تو اس 6 تاریخ کو نسبت تھی خواجہ خواجگان معین بے کساں سلطان الہند عطائے رسول حضرت سیدنا خواجہ معین الدین اجمیری رحمت اللہ تعالی کے عرس مبارک کے حوالے سے میں نے اپنی گفتگو میں چند ایک باتیں حضرت خواجہ غریب نواز کے بارے میں کی تاکہ آگاہی ہو جائے کہ اس بر صغیر ہند و پاک میں اس مرکز ولایت کے عظیم شاہکار جس نے آ کر اس ہندوستان کی سرزمین میں اللہ کی توحید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کی آگاہی کے بعد علم شریعت کا وہ فیضان عطا کیا کہ آج تک لوگ اپنے قلوب کے اندر شمع ایمان کو روشن کیے ہوئے خدا کی توحید پر بھی یقین کامل رکھتے ہیں اور رسول اللہ کی ختم نبوت پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ آج اس ماہ رجب کی 13 تاریخ ہے۔ آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں یہ رجب کی وہ تاریخ ہے، اس تاریخ کو ولایت کے تاجدار حسنین کے بابا مخدومہ کائنات حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا کے سرتاج علم کے شہر کے دروازے سمجھ گئے کہ نام لوں ان ساری عزتوں، ان ساری عظمتوں، ان ساری نسبتوں میں بغیر کسی شریف کے اگر کوئی نام میرے ذہن میں اور ایمان میں ہے تو وہ نام مولا کائنات حیدر کرار حضرت علی مرتضیٰ کا ہے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں اے سنیوں تمہیں پاکیزہ عقیدہ مبارک ہو، تمہیں پاکیزہ عقیدہ مبارک
نکاح میں کسی بھی نبی کی 2 بیٹیاں آئی ہوں، عثمان تو وہ نصیب والا ہے جس کے نکاح میں رسول اللہ کی 2 بیٹیاں آئی ہیں۔ میری نگاہ عثمان سے ہٹی تو مولا کائنات پہ جا رکی، مولا کائنات پہ جا رکی۔ میں نے مولا کائنات کو دیکھا تو میں نے کہا علی تیرے نصیب پہ کروڑوں سلام۔ اللہ کہہ رہے یہ تصویر کوئی بڑی ہے، عقیدہ بتا رہا ہوں، میرا کوئی تعلق شیعت سے نہیں ہے۔ تمہیں کس نے کہا کہ شاید شیعہ صرف علی پاک کا ذکر کرتا ہے؟ ارے میں ولایت کے کچھ تاجدار کا ذکر کرتا ہوں جو اس درجہ کا کامل ولی ہے، آدم سے لے کر محمد تک صلی اللہ علیہ وسلم، نہ اس سے پہلے اس درجے کا کوئی ولی ہوا، نہ اس کے بعد قیامت تک اس درجے کا کوئی ولی ہوا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کو سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ میری نگاہ جا پڑی چہرہ مرتضیٰ پر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اے علی تو کتنا صاحب نصیب ہے، تیرے نگاہ میں رسول اللہ کا گھر کا وہ فرد آیا جس کے بارے میں میرے رسول نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں مولا کائنات کے فضائل کو اگر بیان کرنا شروع کروں نا، میں اللہ اکبر، میری اوقات کیا ہے، میری حیثیت کیا ہے، میں اپنے عقیدے کی بات کرتا ہوں، عقیدے کی بات کرتا ہوں اور تجھے بتانا چاہتا ہوں جبریل میرے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہے اور حضور نے فرمایا جبرائیل اگر میں تجھ سے یہ کہوں کہ میرے بھائی سبحان اللہ علی کی شان کو بیان کر، میری نعتیں پڑھنے کے لیے حسان منبر پر بیٹھتا ہے، اور اگر میں تجھے کہہ دوں عرض کی یا رسول اللہ تعویل حکم میں انکار تو کوئی نہیں، لیکن علی کے فضائل جتنی اللہ نے مجھے بتائے ہیں اور میرے سینے میں محفوظ ہیں، میں حضرت نوح کے زمانے سے لے کر شروع کروں اس وقت تک جتنی صدیاں بیت گئی، اگر جبرائیل بیان کرتا رہے تو زمانہ ختم ہو جائے گا علی کی شان۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس نے نعرہ لگا کے جو ایمان کا ثبوت دیا، میں تجھے کہتا ہوں نعرہ میں لگاتا ہوں جواب میں یا علی کہے، اس لیے کہ یا علی کا کہنا اور کسی بدعقیدہ کے ذہن و خیال میں شرک ہو بدعت ہو اسے اپنا عقیدہ مبارک، میرا عقیدہ یہ ہے کہ میں یا نبی بھی کہتا ہوں اور مرتے مرتے یا علی بھی کہتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میری علی سے محبت کسی کی رضا کے لیے نہیں ہے، کسی انسان کی دل جوئی کے لیے نہیں ہے، میری محبت علی مرتضیٰ سے اس لیے ہے کہ علی وہ ہے جس سے میرا رسول محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کس مرتبہ اور مقام کا مالک ہے علی؟ میں نے کہا تھا جب میری نگاہ چہرہ مرتضیٰ پہ پڑی تو میری نگاہیں ٹک گئی، ٹکٹکی باندھ کے حالت ایمان و وجدان میں ہے مولا کائنات کو دیکھنے والوں، تمہیں اہل سنت کے پاکیزہ عقیدہ کی ایک بات بتانا چاہتا ہوں، میں بارے دیگر کہتا ہوں تمہیں مبارک ہو سنیوں تمہارا پاکیزہ عقیدہ، ایک تیرا عقیدہ ہے کہ جس کی برکت سے تیرے سینے میں نہ کہیں بغض نظر آتا ہے، نہ کہیں عداوت نظر آتی ہے، نہ کہیں نفرت نظر آتی ہے، نہ کہیں کمی اور بیشی نظر آتی ہے، بلکہ جس کو میرے خدا
میں ترازو رکھوں، میں ترازو رکھوں، بتاؤں چہرہ مرتضیٰ کو دیکھنا، حسنین کی ماں کا سردار ہے علی، پیدا کہاں ہوا ہے؟ کعبے میں، پیدا کہاں ہوا ہے؟ کعبے میں۔ ایک جملہ آپ کی نوٹ کرتا ہوں، بھائی سجاد خان پسند ہے تو سبحان اللہ کہنا، تول میرے پاس نہیں ہے، میں اپنے عقیدے کی برکت سے ایمان کی مٹھاس آپ کی نظر کرنے لگا ہوں۔ حضرت مریم جنم دینے لگی حضرت عیسیٰ کو، حضرت مریم جنم دینے لگی حضرت عیسیٰ کو، تو اللہ نے حضرت مریم کی طرف ارتقا کیا، فرمایا مریم یہ وقت عیسیٰ کی ولادت کا آ گیا ہے، تو میرے گھر سے نکل جا۔ کیا جس نبی نے سبحان اللہ نہیں کہا وہ اگلی بات سن کے سبحان اللہ ضرور کہے گا، اگلی بات سن کے بھی سبحان اللہ نہ کہے میں اس سے فارغ ہوں، اس سے فارغ۔ فرمایا میری بندی مریم میرے گھر سے نکل جا، اس لیے کہ ولادت کے ایسے وقت کے اندر سمجھ گئے آپ، تیرا میرے گھر میں ٹھہرنا ٹھیک نہیں۔ سو اس بندی پہ نکاح ہوا، وہ بندی خدا کے گھر سے نکلی، عیسیٰ کی ولادت ہوئی۔ اے بخت علی مرتضیٰ، سبحان اللہ، اے باعث نسل مصطفیٰ، اے سرکار محمد الزہرا، اور تیری ولادت کی ساعتوں پہ یہ تیرا لاکھوں غلام کروڑوں سلام پیش کر کے کہتا ہے تیری ماں فاطمہ بنت اسد کعبے کا طواف کر رہی تھی، کہ طواف کعبہ کرتے ہوئے درجے سے اٹھا، بچے کی ولادت کا وقت قریب آیا، رب نے القاء کیا، فرمایا اے میرے بندے علی کو جنم دینے والی فاطمہ، میرے گھر کا دروازہ کوئی نہیں، دیوار میں پھاڑ دیتا ہوں، اندر تو چلی جا۔ جو سنی ہے وہ کہے سبحان اللہ۔ میرا تقابل ہی نہیں ہے، شیعہ تو شیعہ مبارک ہو، اہل حدیث کو مسلم کے اہل حدیث مبارک ہو، میں کسی کو کچھ نہیں کہتا، میں تو اپنے عقیدے میں اپنے علی کی بات کرتا ہوں، میں تو کسی کے علی کو کہتا ہی کچھ نہیں۔ ایسے بھی ہیں جنہوں نے علی کو خدا مانا، میں علی کو خدا نہیں مانتا، بولو میں علی کو خدا نہیں مانتا، مجھے بولو میں علی کو خدا نہیں مانتا، نہیں مانتا۔ آدھوری مسجد میں آنے والوں جملہ سن، میں علی کو خدا نہیں مانتا، مگر جس خدا کا بندہ علی مرتضیٰ ہے، ارے ابھی تو بندہ سمجھ میں نہیں آیا اس کا خدا کس کا ہے۔ ابتدا میں ایک بات سمجھا دوں، تمہیں صحابہ کا پیار سمجھ میں آ جائے۔ بکواس کرتا ہے وہ مولوی جو یہ کہتا ہے صحابہ کے درمیان بغض تھا۔ میرے رسول نے کہا، میرے رسول نے کہا ابو بکر اور عمر کی محبت، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور علی کی عداوت یہ ایک سینے میں اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ اور مولا کائنات نے فرمایا علی میں محمد تجھے بتاتا ہوں، مومن تجھ سے محبت کیے بغیر رہ نہیں سکتا، اور منافق کبھی تیرا نام زبان پر لا ہی نہیں سکتا۔ اب ایک جملہ کہنے لگا،
تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ معاملہ کیا ہے۔ ام المومنین ہیں، صدیق اکبر کی صاحبزادی ہیں، سید عائشہ صدیقہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کس مرتبہ کی مالکہ ہیں، کس مرتبہ کی مالکہ ہیں؟ مجھے پورے قرآن میں عائشہ کے علاوہ کوئی عورت بتا جس کی شان میں اللہ نے 18 آیتیں نازل کی۔ سبحان اللہ، تیری ٹکی کی بندی عائشہ نے، تم مومن ہے۔ سمجھ آ گئی ہوگی کہ نہیں آئی ہوگی؟ ہاں، عائشہ صدیقہ کہتی ہے اپنے والد گرامی یار غار مصطفیٰ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتی ہے بابا جانی میں نے اکثر دیکھا ہے رسول اللہ کی محفل سجی ہوتی ہے، سبحان اللہ، آپ کی نگاہیں ہیں، آپ نہ ادھر دیکھتے ہیں، نہ ادھر دیکھتے ہیں، نہ اوپر دیکھتے ہیں، نہ نیچے دیکھتے ہیں۔ میں نے جب بھی دیکھا سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بک بک کرتے ہو، تفریق ڈالتے ہو، بیٹی کس کی ہے؟ ابو بکر کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سوال کس سے کر رہی ہے؟ اپنے باپ سے۔ بابا میں نے جب بھی دیکھا تو میری آنکھوں نے اس کے سوا آج تک کوئی منظر نہیں دیکھا۔ اگرچہ آپ کی نگاہیں جمی تو رہتی ہیں، سبحان اللہ، جمی تو رہتی ہیں چہرہ مصطفیٰ پہ، مگر میں نے کوئی پل ایسا نہیں دیکھا کہ بلکہ مصطفیٰ کے چہرے سے ہٹی ہو تو انہوں نے مقتضا کے بغیر کسی کو دیکھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، فرمایا بیٹی تو نے جو دیکھا سبحان اللہ، صحیح دیکھا، میں اسے کیوں نہ دیکھوں، میں اسے کیوں نہ دیکھوں جس کے دیکھنے کے بارے میں میرے رسول نے کہا ہو النظر الی وجہ علی عبادت، علی کا چہرہ دیکھنا ہی عبادت ہے۔ علی کے چہرے میں ایسی کیا کیفیت آ گئی؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا سبحان اللہ 5 منٹ اور تقریر کر لیتا ہوں۔ سبحان اللہ، بندہ میرا وہ آ گیا جس نے 30 منٹ تقریر سنی تھی، اس کے حصے میں 5 منٹ آئے۔ سبحان اللہ، طواف کعبہ کے دوران سبحان اللہ، سبحان اللہ، پھٹن ہوئی، علی مرزا کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہا میں بغیر کسی ججب کے، بغیر کسی حجاب کے، بغیر کسی روکر ٹوک کے کہہ رہا ہوں علی مرزا کی ماں کے بارے میں حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہا علی کی ماں میری نبی کی چچی، اس سے بڑھ کر اس چچی اور علی کی ماں کی قسمت اور عروج الوقار کیا کرے گا؟ فاطمہ بنت اسد کا انتقال ہوا، حضور نے اپنی قمیص مبارک میں فاطمہ بنت اسد کو کفن ڈالا، کفن ڈال کے حضور حضرت فاطمہ سے پہلے قبر میں داخل ہوئے، فاطمہ کی قبر میں حضور لیٹ گئے۔ یہ علی کی ماں ہے، حضور لیٹ گئے۔ تو اس سے مجھے جواب چاہیے، ڈھیلا ڈھالا دو گے تو 0/0۔ ایمان کی علامت کے بعد جان کی قوت سے دیکھو، ایمان سے بتا
اس قبر کی فرش زمین کا مقام کیا ہو گیا؟